ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے. یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کو چونکہ غزوہ احد میں تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے بغیر چھوڑنا نہیں کسی کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ جانچے گا نہیں. ویسے یہاں پہ لفظ ہے یعلم اللہ، اللہ نے ابھی جانا نہیں ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ جانچنے کے معنوں میں بھی اس اعتبار سے آتا ہے کہ یعنی فزیکلی جانچنے کے بعد اس کا علم لوگوں کے اوپر بھی آشکار ہو جائے کہ یہ کتنے ہیں جو نعرہ مارنے والے تھے لیکن نکلے کتنے بیچ میں سے. جس طرح کہ غزوہ احد میں نعرہ مارتے ہوئے تو 1000 کا لشکر گیا تھا، 300 تو بیچ میں سے ویسے ہی نکل آیا، بغیر لڑائی کے وہ واپس آ گیا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ. اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ اتنے ہی سارے، ظاہر ہے جو خود سلیم الفطرت لوگ ہوں ان کو سارے اچھے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ تو جب 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہوا اور پیچھے رہ گئے 700 اور مقابلے میں 3000، تو پھر پتہ چلا کہ اچھا جی یہ تو صرف نعرہ مارنے والے تھے. جس طرح آج بھی نعرہ مارنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بہت کم، تو یہ ریشو پروپورشن شروع سے اس طریقے سے ڈسٹرب ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ ان کو جانچے گا تاکہ وہ سامنے آ جائے سب کے کہ یہ کتنا دعوے دار جو بنتا پھرتا تھا اب اس دعوے پہ کہاں تک سچا پورا اترا.
اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر دیتا ہے عملی طور پر، تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اسی قابل تھے، دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے اور باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو مرتبہ ملا ہے نا تو کسی قربانی کی وجہ سے۔ اگر سیدنا حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید نہ ہوتے تو قیامت والے دن اللہ کے خلاف حجت کوئی شخص یہ کھڑا کر سکتا تھا کہ ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں کی اور اس کو صرف نبی کا نواسا ہونے کی نسبت کام آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ اب کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میری قربانیاں ان سے زیادہ ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ یہ عیاں کر دے کہ یہ قابل ہیں اس مرتبے کے قیامت والے دن۔ اور جو منافقین ہیں، فاسقین ہیں، اللہ کے مجرم لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سب کے سامنے کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ تو نے مجھے ٹیسٹ تو کیا ہی نہیں ہے، ورنہ میں تو بڑا اچھا پرفارم کرتا۔ تو اللہ نے دنیا میں یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہے اور یہ سب پہ آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر مصیبت میں کیا کہیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کو آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آزمائش میں کامیاب کیا الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے جب کافروں کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ کب اچھے دن آئیں گے، تو آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنا آزمایا جاتا تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی کہ گوشت میں سے وہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، اور ان کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو ورنہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، زمین میں گاڑ کے یہاں تک، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ تو یہ تو بات بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے مجنو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ضرور ڈالنی ہے۔ ہر شخص کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی شخص آزمائش میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کا وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، اس پہ اور طرح کی آزمائش ہے۔ ایک امیر آدمی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، ایک غریب آدمی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، حکمران کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، عوام کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ضرور ہے، یہ تو شرط ہے۔ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ العنکبوت کے بالکل سٹارٹ میں آتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کو اس بات پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک اللہ نے ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں تمام نبیوں کے امتیوں کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ جانچ کر رہے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ یعنی جانچ کر اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ بغیر جانچے ہی کر دیتا تو کئی دوستیوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ تو چانس ہی نہیں دیتا، دیکھتا سی کیا کر دے۔ تو یہاں چانس ملا ہوا، آپ دیکھ لیں، موت کے منہ سے لوگ واپس آ جاتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں۔ اکثر ایئر کریشز میں جو لوگ بچ جاتے ہیں یا کریش ہوتے ہوتے جہاز بچ جاتا ہے تو ہونا تو چاہیے کہ وہ لینڈ کرتے ہی سیدھا جا کے توبہ طائب ہوں، بس وہ زمین پہ جب پاؤں لگتے ہیں تو دماغ پھر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے ان کا۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔
جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب بریک لگتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو کسی اور کے قبضہ قدرت میں تھی میری تقدیر کی ڈور. تو اس لیے اللہ نے آزمائش رکھی ہے اور اس سے کوئی آزاد نہیں ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. اور یہ غزوہ احد سے پہلے تو تم تمنا کرتے تھے کہ ہم تو موت سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہ موت آنے سے پہلے ہی تم اس چیز کے بڑے خواہش مند تھے کہ یہ موت کیوں نہیں آتی, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, ہم فوراً اللہ کے حوالے کریں. موت سے پہلے موت مانگ رہے تھے تم. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو اب تم نے بہت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جان دینا. دیکھ لینا وہ آزمائش, یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 لوگ رہ گئے غزوہ احد میں 700 میں سے. ایسی بھاگدڑ مچی کہ باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے. آج والے کہتے ہیں ہم گردن کٹا دیں گے, یہ پتہ چل جاتا اس زمانے میں. وہ میرا ایک کلپ بھی ہے نا یوٹیوب پہ, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو وہ اس میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی تھی سیدنا حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے. وہ آپ کلپ دیکھیں کہ وہ بات کرنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو اب موت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی سامنے, اب پتہ چل گیا کہ موت کتنا آزمائش والا معاملہ ہے. انسان ویسے تو بڑی تمنا کرتا ہے, لیکن جب میدان جنگ میں آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کون ثابت قدم ہے. اب اگلی جو آیت ہے 144, یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی. اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی. المستدرک للحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو زخم اتنا لگا کہ آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے. تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں انکلوڈنگ سیدنا عمر کہ اب ہم نے کیوں لڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ایک انسان والا ہے. ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے, اور انسان کو ظاہر موت آئے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے دین سے الٹے قدم پھر جانا ہے. یہ دین جو تم نے قبول کیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے. اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا, اور اگر جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے. وما محمد الا رسول, اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں. افا اماتا, اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں, کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا, حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے, وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ. افا اماتا او قتلا, یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں. قتلا انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. ومن ینقلب علی عقبیہ, تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا فلن یضر اللہ شیئا, تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہو گئے, تو کون شخص تھا جو آپ کے زخم کو دھوتا تھا اور کون پانی لے کر آیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک ڈھال کو الٹا کر کے, ڈھال یعنی ایک طرف پیٹ نکلا ہوتا ہے, اسے الٹا کریں تو برتن بن گیا, اور اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھویا. اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک کپڑا کاٹن کا جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی. یہ آج بھی بڑا آزمودہ طریقہ ہے.
اور زخم جو ہے نا وہ اس سے خون رسنا بند ہو گیا. چونکہ آپ کا خون اتنا نکل چکا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب خون زیادہ نکل جائے اور بلڈ پریشر لاس ہو جائے تو انسان بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. تو کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی. المستدرک للحاکم میں اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں 4 دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے. وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد. اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے چونکہ محرم بھی تھے. اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں. اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا. یہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے. تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے. اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. سورۃ الواقعہ میں سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی اس وقت حضرت عمر کو یعنی سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو. چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثناء کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے. ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون جملے بنا دے ہو. تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے. وما محمد الا رسول تو قرآن میں آیا نا. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے. مات کے الفاظ ہیں. ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟
اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، جو شاکرین ہوں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے۔ پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتے ہیں جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تھوڑے خلاف آیت ہے نا تو تسی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ پھر تسی تو کافر ہی ہوئے نا، مسلمان کے خلاف تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ اگر آپ کا وہ عقیدہ ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی؟ تو صحابہ کرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوئے نہیں یہ دیکھا، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہو کے کہتے ہوئے تو کی اتنے تقریریں پہ کرنا ہے، کوئی دروشی پڑھ، تو اتنے حضور دی میت ہوتے، تو اتنے گستاخانہ آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ جی جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں۔ ایک اتنے لکھے ہے قرآن چ کون ہی گلا بنانا، ایسی کوئی عبادت نہیں کرتے، خود سے ہی باتیں بناتے ہو۔ سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا، اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی، توحید بیان کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے، اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختراع نہیں تھی، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کی شان میں بڑھا دیا، ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کر دی۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا۔ یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے، اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے، اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں، لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں، کوئی چادر نہیں کھلاری ہوئی، توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اچھا، آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی، وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں، میں فوراً رجوع کروں۔ اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے، گستاخانہ آیت، یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں نا۔ یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے نو جناب کچھ اور ہی سنا دے، نعتاں سنا دے رہندے۔ تو صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا، ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں۔ اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی، محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا،
حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا. یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا, یہ چیز نہیں. ہم لوگوں نے تو اس حوالے سے بالکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں. چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کس شخص کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں, ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے والا ہوگا. اس حوالے سے قرآن حکیم میں ایک آیت موجود ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پریڈکشن آئی ہے, یعنی تورات اور انجیل کے اندر جو آپ کی خصوصیت بیان ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان پہ ایمان لانے والا اصل میں وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دین میں مدد کرے گا اور اس نور کے اوپر ایمان لے کر آئے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ بڑی سخت آیت ہے جی, یقین کریں انسان ہل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے. آیت نمبر ہے 157 اور 158. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں, اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف, جو انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا, وینہاہم عن المنکر, اور روکتے ہیں انہیں برائی سے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزیں, یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو بوجھ ان پر پڑ چکے تھے, جو ان کے گلوں میں توق تھے, جو خود ساختہ ایک قسم کی شریعت اڈاپٹ کر لی تھی, وہ ان سے دور کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا, پس جو ان پر ایمان لائے, بِهِ, اس کے اوپر جو ان کے ساتھ نازل ہوا, وَعَزَّرُوا, اور ان کی عزت کرے, وَنَصَرُوا, اور ان کی مدد کرے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اتباع کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کون ہے؟ جو کہ ایمان لے کر آئے ان پر, اس کے بعد ان کی عزت کرے. یہ تو دونوں آسان کام ہے. ایمان بھی لاتے ہیں لوگ, عزت ضرور سے زیادہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, غلو کر رہے ہیں. رسول اللہ کے سامنے یہ کوئی جملہ بول سکتا ہے؟ اللہ جس کو پکڑ لے گا نا, نبی علیہ السلام اس کو چھڑوائیں گے نہیں. نبی علیہ السلام چھڑوائیں گے اس کو جس کو چھوڑنے کا اللہ اذن دے گا. دھونس کے ساتھ کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا. شفاعت بالاذن ہے. ہر دفعہ نبی علیہ السلام جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا اور مقرر کرے گا تعداد کہ اتنے لوگوں کو جن کا ایمان اس لیول کا ہے اب ان کو نکال لیں, جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں. نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو عقیدہ ہی گستاخانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان لاؤ اس نبی کے اوپر, عزت کرو, وَنَصَرُوا, اور مدد کرو ان کی کاز میں, ان کے مشن میں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, ایسے لوگ ہیں فلاح پانے والے. یہ لوگ فلاح پائیں گے. تو فلاح کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے. آپ کی عزت اور تعظیم کے ساتھ آپ کی مدد اور قرآن کی پیروی. تو صحابہ کرام نے حضور کی میت کے اوپر عقیدہ راسخ کر کے بالکل صحیح بات بتا دی. اور آپ دیکھیں صحابہ کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے جا کے اب ڈائریکٹ کوئی بات کرنی ہے. ورنہ آپ دیکھیں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے, صحیح بخاری میں ڈیٹیل موجود ہے, میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. اس میں میں نے ڈیٹیل سے ثقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بیان کی تھی کہ کسی کے دماغ میں بھی یہ مشورہ نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام سے
آپ کی ابھی میت باہر ہے، ابھی تو قبر میں نہیں گئے. جو لوگ قبر پہ جا کے مانگتے ہیں اور بزرگ بابوں کی، رسول اللہ تو ابھی ان کی میت باہر رکھی ہوئی ہے، جا کے آپ کے میت سے جا کے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد. کسی کو وہم نہیں آیا. بعد کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں. تو یہ چونکہ آیت اس جگہ پر پڑھی گئی، اس لیے میں نے اس کانٹیکسٹ میں بخاری کی وہ حدیث بیان کر دی. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی جان بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے مر نہیں سکتی. کتابم مؤجلا، یہ موت کا وقت مقرر ہے. یعنی کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں مر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں جو ہوں وہ فلاں جگہ نہ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا، یا فلاں جگہ چلا گیا تو میں مر جاؤں گا. وقت سے پہلے نہیں کوئی مر سکتا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے. سورۃ النساء میں آیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. اور سیدنا خالد ابن ولید کے جو اشعار ہیں عربی میں، جو ان کے مقبرے کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جنگوں کے میدان کے اندر آتی ہوتی نا تو میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، اور میرے جسم میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی بچی نہیں ہے کہ جس میں کوئی تلوار یا برچھی کے زخم کے نشان نہ ہو. لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میرے سے زیادہ سوٹیبل پرسنالٹی کوئی نہیں تھی. اور یہ خالد ابن ولید آج کل کے کوئی جنرل نہیں تھے جو پیچھے بیٹھ کے صرف حکم دے سکتے ہیں. یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اور دشمن کی صفوں میں آگے تک چلے جایا کرتے تھے. تو موت اگر میدان جنگ میں آنی ہوتی تو 100 جنگوں میں نہیں آئی. موت ان کو آئی ہے تو بستر مرگ پہ آئی ہے. بہرحال یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہو وہ اپنے بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دیتا ہے. اور اس کے برعکس دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یعنی اللہ کے لیے جان کی قربانی کی تمنا ضرور ہونی چاہیے دل کے اندر. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اسے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا فائدہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. یعنی جو دنیا میں سارا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دے گا. اور وہ بھی 100% کنفرم نہیں ہے. بعض اوقات لوگ محنت کرتے ہیں آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلتی، لیکن اوورآل رول یہی ہے محنت کا پھل دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے آخرت کا ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی محنت چھوڑ کے صرف آخرت کی کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اہل ایمان کی روش ہے کہ وہ ہم سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار آمین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آمین. تو اہل ایمان وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی، دنیا میں جو کچھ کمانا ہے نا وہ کما لو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں قتال میں شامل ہوئے ربی لوگ، اللہ والے لوگ. یہ ربی کی ٹرم ابھی بھی استعمال ہوتی ہے یہودیوں کے ہاں، جس طرح ہم اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں نا علامہ، تو وہ ربا استعمال یہ کرتے ہیں. مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ والے.
یہ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں پہلے گزر چکی ہے، کونوا ربانیین. جو انبیاء تھے جب وہ دعوت دیتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے رب والے بن جاؤ. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑی. اب یہ بیسیکلی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے نا صحابہ کی. غزوہ احد میں واضح فتح شکست میں بدل گئی، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمت ہار کے تو نہ بیٹھ جاؤ نا. ایک جنگ میں اگر نقصان ہو گیا، تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے قتال کیا ہے انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. تو اگر اب یہ تکلیفیں گزارنی پڑ رہی ہیں تمہیں، تو تم یاد کرو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے انبیاء کے پیروکار تھے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان تکلیف کے بعد. وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ہار مانی کبھی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے جو صبر کی روش اختیار کریں. وما کان قولہم الا، ان کی تو بات نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تو دعا نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. آمین. اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے، فی امرنا اپنے کاموں میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر. یہ سیم وہی الفاظ ہیں آلموسٹ جو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی اور ان کے ساتھیوں نے. تو بیسیکلی یہ دعا غزوہ بدر میں تعلیم کی گئی، غزوہ بدر سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، اور اب دوبارہ اس کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی روش یہی ہوتی ہے میدان جنگ میں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے غلطیاں ہوگی. ظاہر غلطی تو ہوئی تھی، 50 تیر اندازوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لشکر وہ درہ چھوڑ دیا تھا. اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی کامیابی عطا فرمائی. وحسن ثواب الآخرہ، اور جو عمدہ ثواب ہے آخرت کا وہ تو ابھی باقی ہے. دنیا میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی. اچھا یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں یہ ایک قلیل سی جماعت ہے 700 کی، جسے اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کل کو ہم نے سپر پاور بن جانا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا میں نے ان سے کیا کروانا ہے اس جماعت کے ذریعے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک ڈسپلن لوز ہوا ہے نا، اس کے بعد صحابہ نے کوئی جنگ ہاری نہیں کبھی، کیونکہ یہ 60 آیات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح فرمائی ہے، پھر انہوں نے اپنا ڈسپلن لوز نہیں کیا. کیونکہ اللہ تو قادسیہ اور یرموک دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اتنی صدیوں کی جو بدماش حکومتیں ہیں ان لوگوں سے الٹوانی ہے. ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی جدید ساز و سامان ہے کہ ان بڑی ریزرو آرمیز کا مقابلہ کر سکیں. تو اگر یہ ڈسپلن بھی لوز کریں گے تو یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے دنیا میں کامیابی دی، ابھی تک ان کو نہیں دی ہوئی تھی، ان کی تو ابھی کامیابیاں باقی تھیں، اور آخرت کا ثواب تو ابھی ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے نا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں الٹے قدم پلٹا دیں گے تمہارے دین سے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم لوٹو گے اس حال میں کہ تم خسارہ پا جاؤ گے. یعنی ان کی تو خواہش یہ ہے کہ جس طرح کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو کافر تو خود تو برباد ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی اہل ایمان بھی ان کی روش اختیار کر لو. یہ اسپیسیفکلی یعنی یہودیوں کے بارے میں، مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، منافقین تھے، اندر سے کافر تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، تم نے نبی علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنی ہے.
بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا، پشت پناہ، مددگار، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ یعنی ہماری روش یہی ہونی چاہیے، ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ آگے چل کے وہ دعا آ بھی جائے گی کہ اہل ایمان کو جب کافروں کی سازش کی خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ اسی صورت میں وہ آیت بھی آ جائے گی۔ بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب تمہارے نبی پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ بہتر کارساز ہے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن وظیفہ خالی یعنی تسبیح میں پڑھنے کے لیے نہیں، واقعی وہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اس کو فالو کیا جائے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ مشرک جو ہے نا وہ مسلم سے دب جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے، میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حلال ہو گیا ہے۔ پہلے حلال نہیں تھا، بلکہ وہ اوپن مجمع میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں کے اوپر ڈال دیا۔ اور حضور کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھ لینا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں اور کوئی ساز و سامان سے لیس نہیں تھا، بڑی مفلسی کے ساتھ جیش العسرہ تھا وہ، اور مقابلے پر رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج، خود کیسر روم لیڈ کر کے عرب کے بارڈر پہ آیا ہوا تھا، اور وہ پہلے آ کے وہاں بیٹھا ہوا للکار رہا تھا۔ جب حضور پہنچے تو حضور کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ تو یہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا۔ پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک رومن امپائر کے بارڈر پہ رہے، اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے ریٹن میں کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو گے یا نیوٹرل رہو گے، رومن امپائر کا اب ساتھ نہیں دینا۔ ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی اب ڈر گئے نا کہ بھئی جس کے دبدبے سے وہ کیسے روم بھاگ گیا ہے تو یہ تو زیادہ پاورفل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ چونکہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اس پہ اہل ایمان کا روب ہے۔ تو وہ میں 5 چیزیں جو بتا رہا تھا بخاری و مسلم میں، زمین سجدہ گاہ بن گئی، مال غنیمت حلال ہو گیا، نمبر 2، نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، نمبر 4، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے، اگلے انبیاء قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، اور نمبر 5، اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک 6ٹھی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گہرائی یہ نہیں ہے کہ معرفت کی گل سمجھ ہی نہ آئے کسی نو، ساڑھے تھے جڑا کوئی پٹھی گل کرتا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گہری بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی گہری باتیں یہ نہیں ہوتی تھی کہ سمجھ ہی نہ کسی کو آئے، وہ اتنی سادہ بات ہوتی تھی کہ اس کا مفہوم ہر بندہ سمجھ آتا تھا، اور آپ جتنے مرضی جگہ اس کو فٹ کریں وہ چیز فٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی۔ اب یہ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن سر پوری زندگی کو کور کرتی ہے یہ، تو یہ جوامع کلمات ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو الٹی سیدھی باتیں اور مشکل سے اردو کے الفاظ، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی بولنے والے کو بھی نہیں اس کا مطلب پتا ہوتا، اگر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا بولا ہے تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ اسی طریقے سے کوٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر پروننسیشن بھی غلط ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ اپنی طرف سے روب ڈالنے۔ اچھا دیکھیں، جو روب ڈالنے کے لیے مشکل اردو بولتا ہے نا،
یا عربی کے الفاظ، اگر وہ تجوید کی غلطی کرتا ہے نا تو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھئی تو نے اگر رو بھی ڈالنا تھا تو کوئی بات سیکھ تو لیتا کہ یہ لفظ صحیح طریقے سے ادا کیسے کیا جاتا ہے. معلم ينزل به سلطانا، یعنی وہ شرک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. اللہ کے ساتھ ہستیاں ٹھہراتے ہیں، یا مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو، اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے. یہ ان کے خود ساختہ عقائد اور نظریات ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے آگ. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اچھا یہ ظالم کوئی اللہ پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ پہ تو ظلم کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ غزوہ احد میں تمہیں فتح دوں گا. اب صحابہ کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام تو ہمیں پہلے بشارت دے رہے تھے کہ جنگ جیت جاؤ گے، تو ہم تو ہار گئے ہیں. لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بات بھول گئے کہ یہ جنگ جیت کے ہارے تھے. تو جیت کے کیوں ہارے تھے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے تم کافروں کو کاٹ رہے تھے. حَتَّى، یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم میں تنازع کھڑا کر دیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد کہ تم میں جو چیز پسند تھی تم نے وہ دیکھ لی تو تم نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. اچھا اب وہ پسندیدہ چیز کون سی ایسی دیکھ لی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے؟ آگے اس کا ذکر آ جائے گا، مال غنیمت. اچھا بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قرآن میں جو آیات ہیں یہ شاید صحابہ کی توہین ہو جائے گی، تو انہوں نے اس کا مطلب اپنی طرف سے مولڈ کر دیا کہ جی یہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد ہے جنگ میں فتح. تو چونکہ صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ جنگ میں فتح ہو، تو یہ ان کی محبوب ترین چیز تھی، تو جنگ میں فتح پانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹا. مال غنیمت کی محبت میں نہیں سمیٹا، اور اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں. تو اس طریقے سے قرآن کے منہ میں آپ اپنا لقمہ ڈال نہیں سکتے. قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. اگلے الفاظ اس آیت کی حفاظت کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور پھر بخاری اور مسلم میں جو احادیث موجود ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں. صحیح بخاری میں آپ غزوہ احد کا چیپٹر نکال کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کی نبی علیہ السلام کی، اور آپ کے الفاظ کیا تھے. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، آپ نے 50 تیر اندازوں کا لشکر عبداللہ ابن جبیر، یہ جیب کے ساتھ ہے، ان کی سرکردگی میں ایک پہاڑی ٹیلے پہ کھڑا کیا، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے تو پہاڑ ہے نا، تو یہ تو پیچھے سے تو کافر حملہ آور نہیں ہو سکتے، سامنے سے حملہ آور ہوں گے. ایک راستہ تھا پیچھے سے آنے کا، تو آپ نے اس راستے میں وہ جو ایک پہاڑی چوٹی تھی چھوٹی سی، جو آج بھی آپ غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے قبرستان کے پاس موجود ہے، آپ چڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اونچی نہیں ہے. اس پہ 50 تیر انداز اکٹھے کر دیے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اگر پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا نا تو تم نے ان کو تیر مارنے ہیں. اسی وجہ سے کافر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے. اور آپ نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ درہ نہیں چھوڑنا. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طرح کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ لیکن جب بھگدڑ مچی، کافر بھاگنا شروع ہو گئے، مسلمان ان کو قتل کرتے جا رہے تھے، وہ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگتے جا رہے تھے، تو وہاں جو درے پہ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا لو جی ہم تو جیت گئے. تو انہوں نے اپنا درہ چھوڑ دیا. صرف 15 بندے وہاں پر رہے، 35 نے چھوڑ دیا. اور اس وقت عبداللہ بن جبیر چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن باقیوں نے بات نہ سنی اور انہوں نے خود اجتہاد کر لیا. انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی نے تو اس لیے فرمایا تھا نا کہ اگر شکست ہو جائے
یہ تو شکست کی صورت میں تھا نا، اب تو فتح ہو چکی ہے. اب مجھے بتائیں اگر شکست کی صورت میں نیچے آ کے کیا کرنا ہے اسمان سمیٹ کے؟ فتح کی کیس میں یہ بات ہو سکتی تھی نا، شکست میں تو پھر جا کے اپنے جو لوائقین ہیں ان کی لاشیں سنبھالنی تھی، نہ کہ مال غنیمت سمیٹنا تھا. یہ لاجیکل بھی نہیں تھی بات. لیکن بس وہ اس وقت ایک کیفیت طاری ہوئی، اور پھر خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی. وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا لو جی درہ خالی ہوا ہے. انہوں نے وہ کیولری کے سپہ سالار تھے، وہ سارے گھوڑ لشکر والا حصہ ان کے پاس تھا، پیدل جنگ والا نہیں، گھوڑوں والا. انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. انصار کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی چلے گئے ہیں تو اب پیچھے ہم کیا کریں گے. تو اب کہاں تک بات چلی گئی. اور اس پہ میں نے ایک خطرناک جملہ بولا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر آپ کے ساتھی، آپ کے امتی آپ کی نافرمانی کریں تو اللہ کے نبی کو بھی اس کا اس اعتبار سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے امتیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور آج تو اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے. آج ہمیں کس چیز کا غرور ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں اور اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے. جب اللہ کے نبی دنیا میں فزیکلی موجود تھے اس وقت جب نافرمانی ہوئی تو اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ چلو یار انہوں نے غلطی کی ہے تو نبی کی وجہ سے میں ان کو بھی چھوڑ دوں. الٹا نبی علیہ السلام کے بھی مبارک دانت شہید ہو گئے. کتنی خطرناک بات ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے. یہاں تو بزرگ نگاہ مار کے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بزرگ جڑے نا وہ یوٹیوب تو گستاخانہ فلمہ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے، نگاہ مار کے اپنے مرید ہی ساڑ سکتے ہیں. وہ ہے کہانیاں بنی ہوئی ہیں. یہ یعنی بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ تم نے جب وہ دیکھ لیا جو تمہیں پسند تھا تو وہ مال غنیمت ہی تھا. دیکھ لیں اسی آیت میں آ گیا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ہیں جو دنیا کے طلبگار ہو چکے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب مجھے بتائیں جنگ میں فتح جو ہے یہ دنیا کی طلب ہے یا آخرت کی طلب ہے؟ آخرت کی. کوئی کافر کے خلاف جنگ جیتنا، تو یہاں کیوں آیا کہ تم میں سے دنیا کے طلبگار بھی ہیں؟ جنگ میں جیتنے کی خواہش رکھنا ہے یہ دنیا پرستی ہے کیا کافروں کے خلاف؟ نہیں. تو یہ مال غنیمت کا ذکر ہے. اور تم میں سے بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. آخرت کے چاہنے والے وہ 15 تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں توڑا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی مدد کی ہے، ادروائز تو معاملہ بڑا تلپٹ ہو گیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو معاف کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ غلطی کے اوپر. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فضل و کرم فرمانے والا ہے. یہیں پہ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلی آیات میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاف فرما دیا. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں ہم اس واقعے کو تو ضرور ڈسکس کرتے ہیں، اس سے عبرت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی صحابی کی توہین نہیں کر سکتے. کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم تو کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی توہین بیان کریں. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ کوئی ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دے، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو کہ جی اس طرح کی آیتیں پڑھنی نہیں چاہیے، اس کا درس ہی نہیں ہونا چاہیے جس میں صحابہ کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو. تو ان کا عقیدہ تو کفر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں. تو جو چیز اللہ نے بیان کی ہے وہ منوان اسی طریقے سے بیان ہوگی. اس سے بڑھ کے چیزیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی بار بار قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس کرنا گستاخی نہیں ہے تو صحابہ کی غلطیاں ڈسکس کرنا تو یہ تو چھوٹا جرم ہوگا نا. بڑا جرم تو کسی نبی کی غلطی کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا
تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا، تمہیں نہ کہیں ورگلا دے. اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے شیطان نے. وہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا، اور اس میں آتا ہے کہ وہ پتوں سے پھر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے. یعنی یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے شیطان نے اتروا دیے، تو اسی بندے دے پتر بن کے رہنا ہے. دیکھو تو اب اس میں کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ توہین گستاخیاں، یہ تو گستاخ عربی تے گاف ہوندی کوئی نہیں. یہ سارے اچھے بنائے ہوئے الفاظ نے. دین کو سمجھیں. جب آپ دین شخصیات کی عزتوں کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. دین کی اصل توحید ہے، معرفت الہی ہے، اور تمام بزرگ ہستیاں ان کا احترام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی راہ بتلانے والی ہیں، نہ کہ ان کی عبادت اور ان کی رسپیکٹ اس حوالے سے شروع کر دی جائے کہ نہ آپ قرآن پڑھ سکیں نہ حدیث پڑھ سکیں. بار شریعت کے مقدمے میں مفتی امجد علی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ قرآن میں جن جگہوں پر انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، اس کو تلاوت کے علاوہ پڑھ کے درس دینا حرام ہے. دیکھو اندازہ کرو، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم اس لیے بیان کیا تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح اس نے ورگلایا اور اس نے جنت سے نکلوا کے ان کے کپڑے اتروا دیے، تمہارے ساتھ یہ کام نہ ڈال دے. اور یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر کے نہیں لوگوں کو بتانا، اسی لیے شیطان کہتے بھی چڑھے ہوئے ہیں نا، اور کپڑے اتر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے کپڑے اتر رہے ہیں، قرآن کو تو چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، دلوں سے محب بھی کر دے اسے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.